اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک قائم آل محمد۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسی بابرکت رات کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا انتظار اہل ایمان پورا ہفتہ کرتے ہیں۔ یہ رات ہے شب جمعہ۔ امامیہ مکتب فکر میں شب جمعہ کو عبادت، دعا، استغفار، توبہ، ذکر خدا، صلوات اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شب جمعہ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ دعائے کمیل سے اس رات کا کیا تعلق ہے؟ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام سے کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ انہی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، زندگی کی مصروفیات میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کے کام، روزگار، کاروبار، گھر کے مسائل اور مختلف مصروفیات انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں۔ لیکن جب شب جمعہ آتی ہے تو گویا ایک مومن کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دنیا کے کام اپنی جگہ، لیکن اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرو۔ یہ رات ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، میں نے اس ہفتے کیا کیا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ کس کا حق تو نہیں مارا؟ نماز میں کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ کیا میں نے اللہ کو یاد کیا؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجی ہے یا نہیں؟ یہ خود احتسابی ایک مومن کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ شب جمعہ کا ایک اہم پہلو دعا ہے۔ دعا صرف اپنی حاجات مانگنے کا نام نہیں، دعا دراصل بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے۔ ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے۔ ہم خطا کار ہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ اسی لیے شب جمعہ کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور صرف دنیاوی حاجات ہی نہ مانگیں، یہ بھی کہیں، یا اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تمام ائمہ کی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کو مضبوط فرما۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، شب جمعہ کو اپنے لیے استغفار کا ایک خاص موقع بنائیں۔ انسان معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی دل سے اور کبھی اپنے عمل سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اس لیے شب جمعہ ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس آئیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے دل کو نرم کریں اور سچے دل سے کہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں انہیں معاف فرما اور آئندہ بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، شب جمعہ کا ایک خوبصورت عمل محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا ہے۔ صلوات صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ محبت اور وابستگی کا اظہار بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے جوڑتے ہیں۔ اسی لیے شب جمعہ میں کثرت سے صلوات پڑھیں، گھر میں بھی پڑھیں، مسجد میں پڑھیں۔ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں پھر بھی صلوات کو ترک نہ کریں، تنہائی میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میرے عزیز دوستو،
شب جمعہ کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا بھی بہت خوبصورت عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان گھنٹوں تلاوت کرے، اگر وقت کم ہے تو چند آیات ہی پڑھ لے، لیکن توجہ اور سمجھ کے ساتھ پڑھے۔ قرآن صحت ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ زندگی کو سنوارنے کی کتاب ہے۔ اسی لیے شب جمعہ قرآن کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم ایک آیت کا مفہوم سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے عمل کی طرف جس کے ساتھ شب جمعہ کا نام بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے دعائے کمیل۔ امامیہ مکتب فکر میں دعائے کمیل بالخصوص شب جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا حضرت کمیل بن زیاد رضوان اللہ علیہ سے منسوب ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی مشہور دعاؤں میں سے ہے۔ دعائے کمیل میں انسان اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنے گناہوں اور اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ اس دعا میں بندہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے، اور یہی اس دعا کی روح ہے۔ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب آپ دعائے کمیل پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، کوشش کریں ان الفاظ کو دل سے محسوس کریں۔ جب دعا میں اپنے گناہوں کا ذکر آئے تو اپنے اعمال کو یاد کریں، جب اللہ کی رحمت کا ذکر آئے تو امید پیدا کریں، اور جب توبہ کی بات آئے تو واقعی اپنے اندر تبدیلی کا ارادہ کریں۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک نہایت اہم موضوع زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ امامیہ روایات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے شب جمعہ اور روز جمعہ کی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اگر کوئی شخص کربلا میں موجود نہیں تو کیا وہ امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو ادب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کر سکتا ہے اور زیارت پڑھ سکتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہنا بھی صحیح ہے، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور اگر ممکن ہو تو زیارت عاشوراء یا دیگر معصور زیارات پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کی یاد صرف ایک رسم نہیں، یہ ہمیں کربلا کے پیغام سے جوڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے میں ثابت قدم کیسے رہنا ہے، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ہے، اور اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر چیز پر مقدم کرنا ہے۔ اسی لیے جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں پڑھتے، بلکہ اپنے آپ سے عہد بھی کرتے ہیں، ہم حق کے ساتھ رہیں گے، ظلم سے دور رہیں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، شب جمعہ میں اپنے ان عزیزوں کو بھی نہ بھولیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مرحوم مومنین کے لیے دعا کریں۔ کہیں یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے لیے قرآن خوانی، صدقہ یا دیگر نیک اعمال کا ثواب ہدیہ کریں۔ یہ عمل انسان کو موت کی حقیقت بھی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ شب جمعہ کو گھر کے ماحول کو بھی روحانی بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، صلوات پڑھی جائے، دعائے کمیل پڑھی جائے، بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے، اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کریں۔ اسی طرح بچوں کے دلوں میں بھی دین اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، عبادت کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ اعمال جمع کرنا نہیں، اصل مقصد اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص
شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، بہت سے اذکار کرتا ہے، لیکن اگلے دن لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے یا ظلم کرتا ہے، تو اسے اپنے عمل پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں عبادت کے ساتھ اخلاق، تقوی، عدل اور حقوق العباد کی بھی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اسی لیے شب جمعہ کا بہترین نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے پہلے سے بہتر انسان بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ایک آسان سا معمول بنائیں تو آپ اسے اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کریں، اللہ کا ذکر کریں، خداوند کریم سے توبہ کریں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائے کمیل پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، اپنے والدین اور مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں اور آخر میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ یہ معمول انسان کے دل کو سکون بھی دیتا ہے اور اسے اپنے رب کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اور آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، اور ہمارے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں قرار دے، ہمیں حق کو پہچاننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، شب جمعہ صرف کیلنڈر کی ایک رات نہیں، یہ اپنے رب کی طرف واپس آنے کا ایک موقع ہے، یہ اپنے گناہوں پر غور کرنے کا موقع ہے، یہ قرآن سے جڑنے کا موقع ہے، یہ دعائے کمیل کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ہے، یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کا موقع ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کر کے